اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ویری گڈ مارننگ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ٹوڈیز ٹاپک از ویری امپورٹنٹ، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے دیٹ از انٹرسٹ۔ تو آج ہم انٹرسٹ پہ بات کریں گے، جس کو اردو میں سود کہتے ہیں اور عربی میں ربا کہتے ہیں۔ تو سود کو ہم بیسیکلی ڈیفائن بھی کریں گے۔ آج کا جو ایجنڈا ہے، جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، تو سود کیا ہے، اس کی نارملی بکس میں جو ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہے وہ کیا ہے، اور اسلامک پرسپیکٹیو سے سود کی کیا ڈیفینیشن ہے، تاکہ اس کو سادہ الفاظ میں ہم بیان کریں، تاکہ ہر ایک کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کے نقصانات، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور یہ کس طرح ناسور کی طرح یہ پھیلا ہوا ہے ہماری پوری معاشی نظام میں اور ہماری زندگیوں میں، اور کس طرح اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، تو تاکہ ہر ایک کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے کہ جی سود کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اپنی زندگیوں سے اس کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے قرآن و سنت میں بھی بتایا گیا ہے کہ سود اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے، تو ایکچولی اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان نقصانات کی وجہ سے پیسہ چند امیروں کے ہاتھ میں اتنا آ جاتا ہے کہ وہ اس دور کے فرعون بن جاتے ہیں، خدا بن جاتے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے لائف کو، ہمارے بزنس کو، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کو بالکل سٹک کر دیتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کو کیونکہ ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، تو اللہ اور رسول سے جنگ ہو گئی۔ تو دین تو پیس کا نام ہے، اور محبت کا نام ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے دین کبھی بھی ہم پہ، یہ تو عین فطرت ہے، تو یہ کبھی بھی ہمارے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، اور فرام اسلامک پرسپیکٹیو دیکھیں گے اس کو، اور ہماری جو بینکنگ سسٹم ہے، انٹرسٹ بیس سسٹم، تو کس طریقے سے یہ ہماری جڑوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے دن بدن پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک کماتا تھا تو 10 کھاتے تھے، اب 10 بھی کماتے ہیں تو سود کی بے برکتی کی وجہ سے ایک بھی نہیں صحیح کھا سکتا۔ تو بہرحال تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ورلڈ لیول پہ جو ڈیجیٹل خلافہ ہو، تو اس میں جب انٹرسٹ فری سسٹم انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا، جس سے کیپٹلزم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہماری سٹاک مارکیٹس بھی انشاءاللہ سٹیبل ہو جائیں گی۔ تو انٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے، تو اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہماری بکس میں، نارملی فائنینس کی بکس میں اس کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اٹ از جسٹ دی کاسٹ آف بوروئنگ، یعنی ہم جب کسی سے کوئی قرضہ لیتے ہیں تو یہ اس کا خرچہ ہے، یعنی یہ اکانومسٹ نارملی یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان دا مارکیٹ۔ تو یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس کی بہاف پہ آپ لوگوں کو، یعنی اس کے بدلے میں ہمیں کچھ دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ کبھی بھی ہم کو بینک جب قرضہ دیتا ہے اور سود پہ دیتا ہے، تو یہ ہماری مدد کرنا، یا غریب کو تو وہ کبھی قرض دیتا ہی نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی غریب کو تو بینک کبھی قرضہ دیتا ہی نہیں ہے، کسی یعنی جس کے پاس کولیٹرل ہو، سیکیورٹی ہو، جو یعنی جتنی مالیت کا قرض دے رہا ہے اس سے 3 گنا زیادہ کی اگر مالیت کی کوئی چیز اس کے پاس ہو ایز اے سیکیورٹی، تو تب جا کے وہ اس کو لون دیتا ہے، اور اس پہ بھی انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں زیادہ یہی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اور دن بدن اس میں وہ دھستا چلا جاتا ہے، اور دن بدن پھنستا چلا جاتا ہے۔
تو بہرحال اس کو وہ ایز اے بزنس کنسیڈر کرتے ہیں اور اپنے پروفٹ اور اپنا جو اس میں حصہ ہوتا ہے انٹرسٹ میں اس کو یہ مارک اپ کہتے ہیں، اور جو کسی اور کو دیتے ہیں تو اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس میں انٹرسٹ کو سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ یہ سمپلی ہمیں یہ پڑھاتے ہیں کہ اٹس اے کاسٹ آف بوروئنگ، تو اس سے تو کہیں سے فیل نہیں ہوتا کہ یہ جس طریقے سے کوئی ڈیمیجنگ چیز ہو، تو اس لیے ہمارے نوجوان یا بچے اس کو سمپلی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو انٹرسٹ کو یعنی عربی میں ربا بھی کہتے ہیں، اور آج کل کا جو یہ سود بیسیکلی ہے، تو سود کو اگر ڈیفائن اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو اس میں جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں اور اس کے اوپر فکس کر لیتے ہیں پیسے کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تو اس کے اوپر اتنا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، تم نے اتنا اوپر اور مجھے پیسے دینے ہیں، اور اس کو فکس کر دیا جائے کہ چاہے اس کو پھر نفع ہو یا نقصان ہو، تو اسلام میں تو اگر نفع ہے تو نفع دینا چاہیے، نقصان ہے تو نقصان شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی، نقصان ہوگا تو تمہارا، نفع میں تو ہر صورت نفع ہی ملنا چاہیے۔ تو اس سے پھر یہ ہو کہ جن کے ڈپازٹس بینک میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کے تھوڑے سے پیسے بھی اگر رکھ دیے جائیں تو ان کے پیسے بچے دیتے ہیں اور پیسہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو بغیر محنت کے ان کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہی چیز ڈیمیجنگ ہے، جس میں امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر، اور پیسہ ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر جس طرح آپ کا ایک باڈی ہے اس میں ہارٹ ہے، اور ہارٹ میں اگر خون سرکولیشن کرنا بند کر جائے تو وہ ڈیفینیٹلی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی اکانومی میں بھی جو پیسہ ہے دیٹ از جسٹ لائک اے بلڈ، تو اس کو سرکولیشن میں ہی رہنا چاہیے، اور اگر یہ رک گیا تو اس میں اب ہماری دنیا کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ اس میں پیسہ چند لوگوں امیروں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کولیپس ہونے جا رہی ہے۔ Now that's why the only solution is interest free system۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب تک نہیں امپلیمنٹ ہوگا یہ کوئی بھی سلوشن ہمارے نہیں نکل سکتے، اور دن بدن ہماری زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے انٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کو سمجھنا ذرا ضروری ہے کہ پیسے سیم ہوموجینیس کموڈیٹیز پہ اپلائی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کھجور کسی کے پاس رکھوائی ہے تو کھجور کے اوپر کھجور لیں گے تو تب بھی انٹرسٹ ہوگا، چاول پہ چاول اور لیں گے تب بھی یہ بھی انٹرسٹ میں کنسیڈر ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں چاہے بینک لیول پہ سود ہو یا پرسنل انڈیویجولز بھی، ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سود پہ قرضے دیتے ہیں اور ساری زندگی غریبوں کو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان سے پیمنٹس لیتے رہتے ہیں، اور ان کا ادھار ساری زندگی نہیں گزرتا۔ تو اس کا یہی سلوشن ہے اسلام میں کہ اب سے پہلے جو ہوا تو اللہ سے توبہ کی جائے اور معافی مانگی جائے، اور سود جتنا تھا بس وہ ختم کر دیا جائے، اور نیکسٹ آئندہ آنے والی زندگی میں اس کو سود کے بغیر مدد کے جذبے سے اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، تو بینکنگ سسٹم میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جی یہاں تک اب ہمارے اسلامک بینکس تو بن چکے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، جسٹس تقی عثمانی صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس میں دو چیزیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی آپ کی جو پیپر منی ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور بیک پہ گولڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میرے حساب سے جائز نہیں ہے۔ اس پہ بھی علماء، اسکالر، مفتی سارے بیٹھے، اکانومسٹ، اور اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بھی بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، اور یہ اس چیز کو ضرور دیکھیں۔ اور دوسرا، آپ کا فائنینشیل کنٹرول جو ہے وہ اسلامک باڈی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو میں نے جس طریقے سے کہا تھا ڈیجیٹل خلافہ میں جو کنٹرول ہے وہ اسلامک گورننس ڈیجیٹل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اسلامک گورننس اور جو آپ کی پیپر منی کی بیک پہ گولڈ، یہ دونوں چیزیں ابھی نہیں ہیں، تو اس لیے اسلامک بینکنگ کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیور اسلامک ہے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں، اگر چاہے یہ پیپر منی ہو یا پھر اگر ڈیجیٹل منی بھی بے شک ہو جائے لیکن بیک پہ گولڈ ہونا، اور جو ڈی ویلیویشن بھی جس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور گورنڈ بائی اسلامک گورنمنٹ یا اسلامک گورننس ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ زیادہ اسلام کے قریب ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سب کی مدد کی ہوگی،
اور اس میں پھر سود کا ایلیمنٹ کو بھی ختم کر دیا جائے تو بینکنگ کی جو بیسک سروسز ہیں اور ڈپازٹس رکھنا اور اس میں وہ اسلامک بینکنگ کے جو بھی اصول ہیں ان پہ علماء نے ریسرچرز نے کافی ریسرچ کیے تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال اٹ واز آل اباؤٹ انٹرسٹ فری سسٹم. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے سود کی وجہ سے کس طرح کا امیر زیادہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کیپٹلزم کو بھی یہ ساری چیزیں اس سے بھی کنیکٹڈ ہیں، اور سرمایہ داروں کا سرمایہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ہر ایریا پہ اس کا امپیکٹ ہوگا اور سب کے لیے پیسہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور چند لوگوں کی مناپلی نہیں ہوگی، اور یہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو ڈیل کیا جا سکے گا. تو اس میں یہی بیسیکلی ہم نے کنوے کرنا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.